اللہ 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 خرچ کرنے والے تھے۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں تھا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں تھا، بلکہ نام عتیق بھی تھا اور آپ کو عبداللہ بھی کہا جاتا تھا، لیکن آپ کا لقب مشہور ہو گیا۔ آج ہر مسلمان ابو بکر صدیق کہتا ہے، لیکن مسلمان کو نہیں پتا کہ آپ کا اسم گرامی ابو بکر نہیں تھا۔ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو باپ کو کہتے ہیں، بکر پہل کو کہتے ہیں۔ پہل جو صبح روشنی نکلتی ہے صبح کے وقت، اسے کہا جاتا ہے بکرۃ و اصیلا۔ قرآن نے کہا بکرۃ و اصیلا، وہ روشنی جو پہلے پہل نکلتی ہے اسے بکرا کہا جاتا ہے۔ جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اسے باکرا کہا جاتا ہے۔ یہ پہل کو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں۔ نہ آپ کے بیٹے کا نام بکر، نہ آپ کی بیٹی کا نام بکر، پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بکر کا معنی ہے پہل، پہل کرنے والوں کا باپ۔ اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا مرد ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ پہ مال خرچ کرنے والا ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے والا ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلا جس کے گھر میں رسول اللہ چل کے آئے اس کا نام ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا ابو بکر، وہ اسلام کا پہلا جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اسلام میں پہلا جو غار ثور میں حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے چلا ہے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ وہ جو غار میں رسول اللہ سے پہلے داخل ہوا کہ کوئی ایسا موذی جانور اندر موجود نہ ہو، وہ اگر موجود بھی ہو تو مجھ پہ حملہ کر لے، نبی پہ نہ کرے، پہلے غار میں داخل ہونے والا ابو بکر، اور غار کے اندر اس امت کے اندر سب سے پہلے نبی کا سر اپنی گود میں رکھ کر نبی کو سلانے والا ابو بکر، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس امت میں سب سے پہلے 3 راتیں غار میں گزارنے والا ابو بکر ہے۔ اس امت کے اندر سب سے پہلے نبی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے والا ابو بکر ہے۔ اس امت میں مدینہ میں داخل ہو کر جب سارے صحابہ انصاری رسول اللہ کو ملنے کے لیے آئے، لیکن پہلا انسان جس کو دیکھ کر انصاری حضور سمجھتے تھے، پہلے آ کر ہاتھ ان کو ملاتے تھے پھر حضور کو ملاتے تھے، حضور کی شکل و صورت میں اتنا ڈھل گیا تھا، اس کا نام تھا ابو بکر۔ اور پھر وہ انسان اسلام کی تاریخ میں پہلا جس نے اسی لمحے جب محسوس کر لیا کہ مدینہ کے لوگ مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو ابو بکر سمجھ رہے ہیں، آپ نے ایک دم اپنی چادر اتاری، رسول اللہ پہ سایہ کر لیا۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ میں محفوظ ہے، اس جگہ پہ رسول اللہ پہ سب سے پہلے سایہ کرنے والا ابو بکر، حضور علیہ السلام کے ساتھ 63 سالہ زندگی دوستی کرنے والا ابو بکر، جب سارے نے رسول اللہ کا انکار کیا، معراج کی رات جبرائیل امین نے آپ کو جب معراج کی سیر کرائی، آپ نے فرمایا اے جبرائیل، رات کی تاریکی میں معراج ہوا ہے، رات کی تاریکی میں عرش تک پہنچ گیا ہوں،
لیکن فرش والے میری کیا تصدیق کریں گے؟ جبرائیل نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کی فرش پہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوگا ابو بکر، وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا دوست میرا نبی عرش پہ بھی گیا جنت میں بھی گیا، یہ حضور کا سفر ہے، حضور مدینہ پہنچے، حضور کے ساتھ سب سے پہلے اپنی 6 ریشم کی دکانیں قربان کر کے بیچ کر اپنا سارا پیسہ نبی کے قدموں میں لا کر مسجد نبوی اسلام کی پہلی وہ مدینہ میں بننے والی مسجد جو قبا کے بعد تھی، اس مسجد کی زمین سب سے پہلے خریدنے والا اپنا پیسہ دینے والا ابو بکر، اور وہ انسان جس کو قرآن نے سب سے پہلے اتقا کہا وہ ابو بکر، وہ انسان جس کے قرآن میں آیا الا ابتغاء وجہہ، وہ انسان جس کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ عرش میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر جو خرچ کرتا ہے میرے لیے کرتا ہے، نبی کے لیے کرتا ہے، وہ انسان جو نبی کے ساتھ ہر جنگ میں پہلے شریک ہوتا تھا، پہلے جاتا تھا، اس کا نام ابو بکر تھا، وہ انسان جس کے بارے میں 2 جہاں کے سردار نے فرمایا اے صحابہ میں نے سارے کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ انسان ہے جس کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ روز محشر دے گا، وہ انسان پہلا ہے ابو بکر، وہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ نے جبل احد پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے احد تیرے اندر تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ایک صدیق موجود ہے، وہ صدیق امت کا پہلا ابو بکر، رسول اللہ نے فرمایا پہلے نبی صدیق ہوا کرتے تھے، میری امت میں ایک صدیق ہے اور وہ ابو بکر ہے، ہر چیز میں پہلا، ہر چیز میں یکتا، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا، اب ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد عباس رو کر فرمانے لگے جب ابو بکر کو لحد میں اتارا تو آپ نے فرمایا میں نے ایک بار نہیں 2 بار نہیں کئی بار نبی کی زبان سے سنا تھا میں اور ابو بکر، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے نبی کے ساتھ ابو بکر ہی دفن ہوں گے، نبی کے ساتھ پہلا دفن ہونے والا قبر میں روزہ میں ابو بکر، قیامت کے دن نبی کے ساتھ روزے سے پہلا اٹھنے والا ابو بکر، حدیث میں آتا ہے حضور کا دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، حضور کا دایاں ہاتھ پہلا پکڑنے والا ابو بکر، یہاں تک کہ جب حشر میں پہنچیں گے اللہ کو غصہ ہوگا، غضب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسانیت تلملا رہی ہوگی، انبیاء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ سارے نبی حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اے نبی اے رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں، حساب شروع کریں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ پوچھے گا میرے نبی مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کہیں گے اللہ حساب شروع کرو، آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے تو اللہ فرمائے گا میرے نبی میں کس سے حساب شروع کروں، غضب اللہ کا اتنا ہوگا، غصہ اتنا ہوگا کہ اس لمحے رسول اللہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے جو نامہ اعمال رکھیں گے وہ نامہ اعمال ہوگا ابو بکر صدیق کا، اللہ کے سامنے جب رکھا جائے گا اللہ فرمائے گا میرے نبی اس نے دنیا میں تجھ سے حساب نہیں کیا، میں آج اس سے حساب کیسے کروں، پہلا بغیر حساب کے جنت میں جانے والا ابو بکر صدیق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق ایسے نہیں کہا جاتا، ہم تو سوچتے ہیں ابو بکر ہر چیز میں پہلا، ہر چیز میں ثانی کوئی نہیں ان کا، مال خرچ کرنے میں، اولاد قربان کرنے میں، بیٹی کا رشتہ دینے میں، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دم لگانے میں، جب ہر چیز میں پہلا ابو بکر تو خلافت میں بھی پہلا، مصلی نبوت پہ حضور کی زندگی میں کھڑا ہونے والا پہلا
جب حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے، آپ نے فرمایا مرو اللہ